پہلی بات یاد رکھنا، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے۔ اگر زندگی میں میرا آپ کا سامنا اس جمعے میں ہو رہا ہے، یہ ربیع الاول ہے، پتہ نہیں آئندہ کون کس کے سامنے بیٹھے گا۔ یہ ممبر میرے نبی کی امانت ہے، اللہ نے جب تک بٹھایا بٹھائے رکھے، جب تک نہیں بٹھایا اللہ پاس بلا لیتے ہیں۔ یہ ممبر کسی کے محتاج نہیں ہے، میری بات کان کھول کے سن لیجئے گا۔ آپ چاہے اہل حدیث ہیں، چاہے آپ بریلوی ہیں، چاہے آپ دیوبندی ہیں، شخصیتوں کے نام پہ خدا را کوئی حملے مت کرو، کوئی انتشار مت کرو، کوئی تفرقہ مت کرو۔ ایک بات میری پلے باندھ کے سن لینا، اس کو عید میلاد النبی کہنا حرام ہے۔ بس یہ لفظ اپنے پلے باندھ لو، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ سب کا عذاب اللہ میرے سر منتقل کرے۔ عید میلاد النبی کہنا حرام ہے۔ جن دو چیزوں کو عید کہنا تھا میرے نبی اس کو عید کہہ کر بتا کر چلے گئے۔ دوسری بات، یہ میرے بزرگ جو 80 اور 90 سال کے ہیں، ان سے پوچھو کہ 12 ربیع الاول کو یوم وفات کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ 50 55 60 70 کے اخبار اٹھا کے دیکھ لو، اخبار والے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یوم وفات سرکاری طور پر اس کا نام تھا، اور ہمارے سب بڑے اکابر کی یہ تربیت ہوتی تھی کہ یہ میرے نبی کا یوم وفات ہے، مگر ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کہ یہ یوم وفات ہے، یہ یوم ولادت ہے۔ مان لیا کہ یوم ولادت بھی آپ کا 12 ربیع الاول ہے، پھر آپ کے بقول یہ عید ہے، تو میرے نبی سے سنو کہ آپ نے پیر کے دن روزہ رکھا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے روزہ رکھا ہے؟ ہاں۔ کون سا دن ہے؟ پیر کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا اس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا، آج میں نے اس وجہ سے روزہ رکھا ہے۔ میلاد منانے کا طریقہ بتا رہا ہوں، سارے تیار ہو جاؤ سحری کھانے کے لیے، سارے تیار ہو جاؤ سحری کھانے کے لیے۔ نبی نے فرمایا اس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا، میں نے آج پیر کے دن کیا رکھا ہے؟ روزہ رکھا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر عید ہوتی تو نبی روزہ رکھتے؟ عید ہوتی تو صحابہ روزہ رکھتے؟ عید ہوتی تو حضرت ابن عمر ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ کیا عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ کیا عید میلاد النبی ہوتی تو 2 رکعت نماز ہوتی، 6 زائد تکبیریں ہوتی، عید کا خطبہ ہوتا، نئے کپڑوں کا حکم ہوتا، غریبوں کو فطرانہ دینے کا موقع ہوتا، قربانی کرنے کا یہ کوئی اور موقع ہوتا؟ کیا اس میں 2 رکعت نماز ہے؟ کیا اس میں خطبہ ہے؟ کیا پیر کے دن نبی نے عید منائی کہ روزہ رکھا؟ پھر عید منانے کے جو شیلے کیا ہندوستان پاکستان میں ہیں؟ اور اللہ ہدایت دے ان علماء کو، مولوی حضرات کو، جنہوں نے سوشل میڈیا پہ آ کر اتنا آگے لے گئے کہ سال 2 سال کی بات مجھے لگتا ہے رہ جائے گی، ورنہ عید بھی شروع ہو جائے گی اور اس کا چاند بھی شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، ان کو اللہ ہدایت دے، یہ لگام ڈالیں، انہوں نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے۔ کون سے چکر میں امت کو تباہ کی ہے، کون سی چیز میں برباد کی ہے؟ ادھر سیلاب زدہ کو دیکھو، جن کی مائیں مر گئی، جن کے باپ مر گئے۔ کیا ہماری سرکاری حکومت کو یہ نظر نہیں آتا تھا کہ عید میلاد النبی کا نام کو بھی ختم کرتی، عید کے نام کو مٹا کر اس وقت اعلان کرتی کہ یوم وفات بحال کی جائے، سیلاب زدگان کی مدد کی جائے؟ یہ جھنڈے، جھلیاں، ٹوپیاں اٹھائی، چندے مانگے، چوکوں میں، چوراہوں میں لڑکیوں کو نچایا، ڈانس بجائے، بانسریاں بجائی، ڈھول بجائے، داڑھی کٹے ہوئے نعت خوان آگے، چمکتی دمکتی ٹوپیاں امت کو واہ واہ کرنے پہ لے گئی، چندہ کر کے بڑے بڑے مجمع لگا دیے گئے، سڑکیں بھر دی گئی، راستے بند کر دیے گئے۔ اور خدا کے بندو، اگر یہ عید تھی تو اس کی نماز کدھر ہے؟ عید تھی تو نبی نے روزہ کیوں رکھا؟ عید تھی تو ابو بکر نے کیوں نہیں منائی؟ عید تھی عمر فاروق نے کیوں نہیں منائی؟ عید تھی حضرت عثمان نے کیوں نہیں
منائی؟ عید تھی، تمام آئمہ نے کیوں نہیں بنائی؟ تمام فقہا نے کیوں نہیں بنائی؟ رافضی اپنی فقہ میں دیکھیں کہیں یہ عید منائی گئی ہے؟ یہ حضرات دیکھ لے کہیں عید منائی گئی ہے؟ اپنی کتابوں میں پڑھو، ادھر پڑھو ادھر پڑھو، جلوس جلسے پہاڑیاں کعبے مکے تمام چیزیں آج امت کو تباہی کے دہانے پہ لے گئی ہیں۔ یہ امانت داری کے میرے الفاظ یاد رکھیے گا، باز آ جائیں خدا کے لیے نبی سے مذاق نہ کرو، نبی کو خوش کرنا ہے تو داڑھی مبارک کو رکھ لو اور کلین شیو کر کے عید میلاد النبی کے جلوس میں جاؤ تو یہ نبی کی خوشی ہے؟ ادھر پٹاخے ہوائی فائر سے کئی لوگ مر جاتے ہیں، کئی لوگ مر جاتے ہیں، موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، ون ویلنگ کر رہے ہیں، کیا ہے جی؟ عید میلاد النبی ہے، میرے نبی کا جہاں پہ روزہ ہے، جہاں پر آپ زندہ ہیں، جہاں پر آپ سب کچھ آنے والوں کا سن رہے ہیں، جہاں پر سب سے آپ کلام کر رہے ہیں، وہ فرشتے کتنے غضبناک حالت میں ہوں گے کہ جب تم نے اللہ کے نبی کی مسجد نبی ادھر بنا ڈالی اور مکہ ادھر بنا ڈالا اور زمزم یہاں بنا ڈالا۔ یہ شرارت ہے، یہ تباہی ہے، یہ بدعت ہے، یہ ہلاکت ہے۔ جس وقت پیاس بڑھے گی، حشر کا میدان ہوگا، ہم دوڑیں گے اور ہم پانی مانگیں گے اور لوگ کہیں گے جاؤ بھائی وہ تمہارے آقا ہیں تمہیں پانی پلائیں گے، آپ اپنا جگ اٹھائیں گے پانی بھریں گے، بیچ میں ایک دیوار آ جائے گی، میرے نبی سے کہا جائے گا یا رسول اللہ ان کو پانی مت دیجئے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے آپ کے نام پر کیا خرافات کیے تھے، ان سے ذرا پوچھو۔ میرے نبی غصے میں آئیں گے، آخر میں ہوں گے ساقی کوثر ہوں گے، رحمت للعالمین ہوں گے، رب کی 99 رحمتیں برس چکی ہوں گی، اس کے باوجود میرے نبی کے الفاظ سن لو، سحقن سحقن سحقن، ترجمہ یہ ہے دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ، لمن بدل بعدی دینی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ یہ آوازیں ہیں، لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس آ گئے ہیں نبی پاک علیہ السلام، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو پیسہ دے کہ یہ حضور کے روزے پہ جائیں، اور یہاں پہ بڑے بڑے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں، اٹھو آئے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیچ میں پٹاخے چل رہے ہیں، بیچ میں گولیاں چل رہی ہیں، بیچ میں ڈھول چل رہے ہیں، اور میرے نبی کے دربار پہ تو صحابہ جا کے دروازہ ہاتھ سے نہیں کھٹکاتے تھے، ناخن سے کھٹکاتے تھے، ناخن کہیں اونچی آواز سے اللہ کے نبی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اگر تمہارے عقیدے پہ ہر جگہ رسول پاک آ گئے تو کیا یہ موزر چلانے، دھماکے کرنے، قوالیاں پڑھنی ہیں؟ اور بریلوی حضرات اس مسئلے میں بہت آگے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی ان کے بھائی ہیں، کوئی اتنا بڑا فرق نہیں، صرف جہالت ہے، مگر ان کے اپنے علماء سوشل میڈیا پہ آ کے ان کو روک رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہو، تم حدود کراس کر گئے ہو۔ ظاہر ہے کہ جب دین سے نکلو گے تو پھر آگے بڑھو گے، جب آگے بڑھو گے آگے کچھ نہیں ملے گا، آگے کوئی حدود نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، گلی گلی سج گئے، بازار سج گئے، کیا ان جھنڈیوں سے سجنے؟ بے نمازیوں کا محلہ ہو، جھنڈیاں لگی ہوں، داڑھی کٹنے والے ہوں، جھنڈیاں لگی ہوں، 2-4 روپے کا چندہ دیا، نبی کے نام پہ خرافات کر دیے۔ کرنا ہے تو اس دن روزہ رکھو، اپنی داڑھی کی نیت کرو، اپنے آپ کو بدعت سے بچاؤ، بدعت سے، اور علماء کو فرقوں میں مت لے جاؤ۔ یہ ذمہ داری کی بات ہے جو میں نے آپ سے کی ہے، یہ کسی دیوبندی بریلوی کی بات نہیں ہے، یہ اہل حدیث کی بات نہیں ہے، میں نے آپ سے دلائل کی روشنی میں بات کی ہے، کوئی اندھے پن میں نے آپ سے باتیں نہیں کی، اور یہ باتیں آپ کے دل پہ امانت ہیں، آپ کے کانوں پہ امانت ہیں، آپ کے بازاروں میں امانت ہے۔ اگر آپ کے بازاروں میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو خدا کے واسطے سیلاب والوں کی مدد کرو، سیلاب والوں کو یہ فنڈ دے دو، سیلاب والوں پہ یہ خرچ کر دو، سیلاب والوں کی مدد کر دو۔ یہ اربوں کھربوں روپیہ ہمارے ایشیا کے ملک میں جاتا ہے، اس دن پہ جاتا ہے۔ آپ نے
حضور پاک کی پیدائش منانی ہے، صبح اٹھو 5 نمازوں کا اندیہ کرو، اپنی داڑھی رکھ لو، ٹوپی اپنے چہرے پہ سجا لو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، رزق حلال کمانا شروع کر دو، نمازیں ٹھیک کر لو، درود کی کثرت کرتے جاؤ، ڈول ڈھبکے گانے بجانے مراسی ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو توبہ کر لو۔ اب بھی اگر آپ لوگ اپنی نسلوں کو نہ بچا سکے تو یہ مت کہا کریں کہ سیاسی حکومت ہمارے معاشرے کو بچائے۔ میں کہتا ہوں ان سیاست دانوں کا معاشرے کے بنانے میں کوئی کردار نہیں ہے، نہ ہی بگاڑنے میں کوئی کردار ہے۔ معاشرہ بگاڑ رہے ہیں تو ہم بگاڑ رہے ہیں، ہماری نسلیں بگاڑ رہی ہیں، ہماری گلیاں بگاڑ رہی ہیں۔ ایک نواز شریف یا عمران خان یا زرداری یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو بھی اقتدار میں آ جائے، وہ ایک بندہ کیا معاشرے کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ یہ تو ہر بندے نے محنت کرنی ہے، ہر گلی میں محنت ہونی ہے، ہر بازار میں محنت ہونی ہے۔ خدا را اس کو پیٹنا چیخنا نہ سمجھو، اس کو کوئی تعصب والی بات نہ سمجھنا، اس کو کوئی یک طرفہ نمائندگی مت سمجھنا۔ یہ دیوبندی کی بات نہیں ہے، یہ بریلوی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور عشق اور محبت کا مسئلہ ہے۔ گہرائی میں جا کے سوچنا کہ یہ خرافات جو ہم کرتے جا رہے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے، کیا ہماری یہ چیزیں جائز ہیں؟ اور جتنے لوگ آپ ہیں، آپ سب لوگ اس دفعہ اگر کوئی فنڈ اپنا نکال بھی چکا ہے نا، نکال چکے ہوتے ہیں لوگ ہیں، تو اس کو سیلاب والوں کے لیے خرچ کرو۔ ان کا بہت مشکل وقت اب شروع ہو رہا ہے، بہت مشکل وقت اب شروع ہو رہا ہے۔ یہ جو سردیوں کا زمانہ آ رہا ہے نا جی، یہ بہت مشکل وقت ہے۔ کوئی اپنی بھائی کے پاس ہے، کوئی اپنی بہن کے پاس ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی کے پاس دوسرا بھائی بھی آ جائے نا تو ہماری بیوی بھی یہی کہتی ہے 2-3 دن ہو گئے ہیں، بس یہ کب تک رہیں گے یہاں پہ؟ تو آج وہی مثالیں ہیں۔ اب انہوں نے نکالنا ہے، واپس جانا ہے، کہاں جانا ہے اللہ جانتے ہیں، اللہ ان کا انتظام کریں گے۔ لیکن آپ اگر ذریعہ بن جائیں اور یہ خرافات کے خرچے وہاں پہ خرچ کر دیں، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اس کا نعم البدل نصیب فرمائے گا۔